بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کی رات میں ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جس میں بندہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر رہا ہو۔ ایک تعلق یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یک طرفہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو رہا ہے اور میں اللہ کا ولی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کے جو رجسٹر اوپر لکھا ہوا ہے ولیوں کا، جس میں ولیوں کے نام لکھے ہوئے، ان ولیوں کے ناموں کے اندر اس کا نام بھی نہیں ہوتا، اور یہ خواہ میں اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ تعلق اور اس کی یہ سوچ یک طرفہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تعلق اسی شخص سے مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ذکر اسی شخص کا قبول کرتے ہیں، عبادت اسی شخص کی قبول کر رہے ہوتے ہیں جو نبی کے طریقے کے اوپر آتا ہے۔ جس عبادت کے اندر، جس ذکر کے اندر اور جس تنہائی کے اندر سنت کا نور داخل ہو، اس سنت کے نور کے داخلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے، اس بندے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ محبت دو طرفہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے عاشقانہ عبادت کے طریقے سیکھے، اور سب سے بڑے جو عاشق ہیں اللہ کی ذات کے، وہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے ہے ایک ایک طریقے کے اوپر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یاد آ رہی ہو کہ اس طریقے سے کرتے تھے، اس طریقے سے، تو آپ کی عبادت کے اندر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوشبو بھی ہوگی، ان کے طریقے کا نور بھی ہوگا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ کیا سجایا ہے آپ نے اپنی عبادت کو سنت کے نور سے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں کہ بھئی یہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سجایا ہے، اپنی عبادت کے اندر ان کا ٹچ دیا ہے، تو اللہ کی ذات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند تھی۔ آپ کی عبادت اگر کمی کوتاہی بھی ہوگی اس کے اندر، تو ٹچ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیں گے، سنت کا ٹچ دینے کی برکت سے۔ لہٰذا عبادت کریں تو سنت کے طریقوں کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔